دور دراز کے ایک ایسے خطے میں جہاں برف پوش پہاڑوں کے قدموں میں سبز مخملی وادیاں بچھی تھیں، سلطنت فیروزہ واقع تھی۔ یہ سلطنت اپنی بے پناہ دولت، بلند و بالا میناروں اور انصاف کے لیے مشہور تھی۔ اس عظیم الشان سلطنت کا تخت سلطان ہمایوں کے قبضے میں تھا، جو ایک عادل مگر اب ڈھلتی عمر کا بادشاہ تھا۔ اس کا روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ دشمن اس کے نام سے تھر تھراتی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا جو صرف اس کی رعایا اور بیٹوں کے لیے مخصوص تھا۔ سلطان ہمایوں کے 5 بیٹے تھے جو اپنی اپنی جگہ سلطنت کی ستون سمجھی جاتی تھی، مگر ان کے دلوں میں وہ اتحاد نہ تھا جو ایک دیوار کو مضبوط بناتا ہے۔ سب سے بڑا شہزادہ خسرو تھا، جس کی عمر 35 برس تھی اور اس کا بدن کسی دیو قامت پہلوان کی طرح مضبوط تھا۔ وہ ہمیشہ ریشمی بھاری لبادوں اور سونے کی زیورات سے لدا رہتا اور اس کی چہرے پر ہر وقت ایک تکبر بسا رہتا تھا۔ اس کی بیوی ملکہ زویا حسن میں بے مثال تھی، مگر اس کی زبان کسی زہریلے خنجر سے کم نہ تھی۔ وہ محل کی سب سے عالیشان حصے میں رہتی تھی اور ان کی زندگی صرف رقص و سرود اور شاہانہ نمائش تک محدود تھی۔ ان کی نزدیک سلطنت صرف ان کی عیاشی کا ذریعہ تھی۔ دوسرا شہزادہ کامران 30 سال کا تھا، جو اپنی تیز عقابی نظروں اور خاموشی کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ تلوار کی بجائے سازشوں سے کھیلنے کا ماہر تھا۔ اس کی بیوی ملکہ سارا ایک ایسی عورت تھی جس کی آنکھیں ہمیشہ دوسروں کی مال پر لگی رہتی۔ ان دونوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح تخت فیروزہ ان کے قبضے میں آ جائے۔ تیسرا شہزادہ مراد 27 برس کا تھا، جو حد سے زیادہ سست لیکن دولت کا دیوانہ تھا۔ اس کی بیوی ملکہ مایا ہر وقت اپنی نوکروں پر چلاتی رہتی اور نئی سی نئی ہیروں کی ہار پہن کر محل کی راہداریوں میں اپنی دولت کی نمائش کرتی رہتی۔ چوتھا شہزادہ دانیال 24 سال کا تھا۔ وہ بدتمیز اور ضدی تھا۔ اس کی بیوی ملکہ ہنا محل کی ہر چھوٹی بڑی بات پر ناک چڑھاتی اور دوسرے انسانوں کو اپنے پیروں کی دھول سمجھتی۔ ان سب کی برعکس پانچواں شہزادہ آریان تھا، جس کی عمر محض 20 برس تھی۔ وہ سلطان کا سوتیلا بیٹا تھا، مگر سلطان کی جان اسی میں بستی تھی۔ آریان کا چہرہ معصوم تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں گہری دانائی تھی۔ اس کی بیوی ملکہ انم بھی 20 برس کی تھی، جو حیا اور سچائی کا پیکر تھی۔ وہ دونوں محل کی ایک سادہ سی گوشے میں رہتی تھی اور اپنا زیادہ وقت غریبوں کی مدد اور کتب خانے میں گزارتی تھی۔ ان کے پاس نہ بھاری زیورات تھی اور نہ ہی تکبر، اور یہی بات ان کی چاروں بڑی بھائیوں اور بھابھیوں کو کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ محل کے روز و شب عجیب تھے۔ شاہی دسترخوان پر جب سب جمع ہوتے تو بڑے چاروں بھائی اور ان کی بیویاں مل کر آریان اور انم کا مذاق اڑاتے۔ ملکہ زویا اکثر طنزیہ لہجے میں کہتی کہ ایک سوتیلا شہزادہ محل کی زینت کیسے بن سکتا ہے۔ شہزادہ خسرو کہا لگا کر آریان کی سادہ پوشی کا مذاق اڑاتا۔ انم کو ان کی بھابیاں نوکرانیوں جیسے کام کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتی، مگر آریان اور انم خاموشی سے مسکرا کر سب سہ لیتے، کیونکہ سلطان کی محبت ان کا اصل سرمایہ تھی۔ پھر اچانک سلطنت فیروزہ پر کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ پڑوسی ملک کے بے رحم بادشاہ نے ایک عظیم لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا، اور عین اسی وقت محل کے گوداموں میں آگ لگ گئی، جس سے اناج ختم ہو گیا۔ سلطنت ایک گہرے معاشی اور جنگی بحران میں پھنس گئی۔ سلطان ہمایوں نے پریشانی کے عالم میں اپنے چاروں بڑے بیٹوں کو درباری خاص میں طلب کیا۔ سلطان کی آواز میں لرزہ تھا جب اس نے کہا، میرے بیٹو، آج تمہاری دھرتی کو تمہاری خون اور تمہاری دولت کی ضرورت ہے۔ اپنی اپنی فوجیں تیار کرو اور اپنے خزانے کھول دو، تاکہ ہم دشمن کو روک سکیں اور اپنی عوام کا پیٹ بھر سکیں۔ لیکن جواب میں جو ہوا وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب تھا۔ شہزادہ خسرو نے اپنی بھاری گردن اکڑائی اور کہا، والد محترم، میں اپنی فوج اس ہاری ہوئی جنگ میں جھونک کر خود کو کمزور نہیں کروں گا۔ میری بیوی اور میری جان زیادہ قیمتی ہے۔ کامران اور مراد نے بھی صاف انکار کر دیا کہ ان کے خزانے ان کے اپنے مستقبل کے لیے ہیں۔ دانیال نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سلطان اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے فیصلے غلط ہیں۔ ان چاروں نے اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر محل سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی بیویاں اپنے ہیروں کے صندوق سمیٹنے لگیں اور وہ سلطان کو اس کی زندگی کے سب سے مشکل موڑ پر تنہا چھوڑ کر محل سے کوچ کر گئیں۔ سلطان ہمایوں خالی دربار میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہی تھی کہ جن بیٹوں کو اس نے محل دیے وہ اسے مٹی میں چھوڑ گئے۔ اسی لمحے دربار کے بھاری دروازے کھلے اور آریان داخل ہوا۔
اس نے آہنی زرہ پہنی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہ قدیم تلوار تھی جو صرف بہادروں کا نصیب ہوتی تھی۔ اس کے پیچھے انم تھی جس نے اپنے تمام سادہ زیورات ایک تھیلے میں بھر رکھی تھی۔ آریان سلطان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، بابا، خون کا رشتہ صرف آرام میں نہیں، مشکل میں پہچانا جاتا ہے۔ میں اور انم اپنی آخری سانس تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے پاس بڑی فوج تو نہیں، مگر سچائی اور وفاداری کی طاقت ہے۔ انم نے اپنے زیورات کا تھیلا سلطان کے سامنے رکھ دیا تاکہ عوام کے لیے اناج خریدا جا سکے۔ آریان نے اس مٹھی بھر فوج کی قیادت کی جو بھاگے ہوئے بھائی چھوڑ گئے تھے۔ اس نے راتوں کی نیندیں حرام کر دیں، سرحدوں پر سینہ تان کر کھڑا رہا، اور انم نے محل کو ایک ہسپتال میں بدل دیا جہاں وہ زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی خود اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ آریان کی شجاعت نے دشمن کے پاؤں اکھاڑ دیے، اور چند ماہ کی سخت جدوجہد کے بعد سلطنت فیروزہ میں دوبارہ امن کا پرچم لہرانے لگا۔ سلطان ہمایوں نے ایک بڑے دربار کا انعقاد کیا اور تمام رعایا کے سامنے آریان کے سر پر شاہی تاج رکھ دیا۔ آریان اب سلطنت فیروزہ کا نیا سلطان تھا اور انم اس کی ملکہ۔ جب یہ خبر دور دور تک پھیلی تو وہ چاروں بھائی جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے کیونکہ ان کی دولت ختم ہو چکی تھی اور ان کی بیویاں اب فاقوں پر مجبور تھیں، واپس لوٹ آئی۔ وہ بھوکے پیاسے اور گردآلود کپڑوں میں محل کے پھاٹک پر پہنچی۔ سلطان ہمایوں نے انہیں دیکھ کر اپنا رخ پھیر لیا اور کہا، جس وقت میں باپ تھا تم بیٹی نہ بن سکی، اب یہاں صرف سلطان کا حکم چلے گا۔ جاؤ اور اس سے معافی مانگو جسے تم سوتیلا کہہ کر دھتکارتی تھی۔ وہ چاروں بھائی اور ان کی مغرور بیویاں جن کی سر کبھی غرور سے نیچی نہیں ہوتی تھی آج آریان کی تخت کے سامنے جھک گئی۔ خسرو نے روتی ہوئی آریان کے پاؤں چھو لیے اور معافی کی بھیک مانگی۔ آریان جو اب ایک عظیم سلطان تھا اپنے تخت سے نیچے اترا۔ اس کی چہرے پر وہی پرانی معصومیت اور دل میں وہی رحم دلی تھی۔ اس نے اپنے بھائیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور انہیں گلے لگا لیا۔ اس نے کہا، اس تخت نے مجھے انصاف سکھایا ہے اور میرا انصاف کہتا ہے کہ توبہ کرنے والے کے لیے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ آریان نے انہیں محل میں رہنے کی اجازت دی تھی، مگر اب وہ شہزادی نہیں بلکہ عام شہری تھی جنہیں اب محنت اور محبت سے اپنی عزت دوبارہ بنانی تھی۔ یوں سلطنت فیروزہ میں ایک نیا دور شروع ہوا جہاں رشتوں کی بنیاد خون پر نہیں بلکہ وفا اور سچائی پر رکھی گئی تھی۔ تخت فیروزہ کی کہانی آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ محل اینٹوں سے نہیں بلکہ وفادار دلوں سے بنتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ وفاداری بڑی ہے یا دولت۔